نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ناظرین، پروگرام اللہ کے خوبصورت نام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام العفو پر بات کریں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو العفو ہے، درگزر کرنے اور پردہ پوشی کرنے کو پسند کرتا ہے۔ گناہ خواہ کتنا ہی سنگین کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، اس سے درگزر کرنا، اس کو معاف کرنا اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔ وہ اپنے بندوں کے گناہوں اور عیبوں پر پردہ ڈالتا ہے اور ان کو ظاہر کرنا پسند نہیں کرتا، اور وہ بندوں کے حق میں بھی یہی پسند کرتا ہے کہ وہ دوسرے بندوں کے عیب اور ان کی کوتاہیاں اور ان کے گناہ اور ان کی غلطیاں معاف کر دیں اور ان کو دوسروں کے سامنے رسوا نہ کریں۔ اللہ سبحانہ تعالی اپنے بندوں سے ان کی برائیوں پر اپنے کرم اور احسان کی بنا پر درگزر کرتا ہے، مہربانی اور انعام کی بنا پر درگزر کرتا ہے، اور ان کے لیے اپنی وسیع رحمت کا دروازہ کھول دیتا ہے، یہاں تک کہ دلوں سے ہر طرح کی مایوسی ختم ہو جاتی ہے اور پھر ہر طرح کا بوجھ اتر جاتا ہے۔ العفو کا لفظ مبالغہ کا صیغہ ہے عربی میں، اور کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کا ایک معنی ہوتا ہے مٹانا، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ گناہوں کو بالکل مٹا دیتا ہے، گویا کہ وہ ہوں ہی نہ۔ پھر اسی طرح ایک معنی ہوتا ہے درگزر کرنا، یعنی گناہ سے درگزر کرنا، گناہ کو دیکھنا لیکن اس پر سوال نہ کرنا۔ پھر اسی طرح ایک اور معنی ہے سزا کے مستحق کو سزا نہ دینا، یعنی وہ شخص جو اپنی غلطی اور قصور کی بنا پر سزا کا مستحق تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سے درگزر کر لیا اور اس کو اس کے جرم کی سزا نہ دی۔ جیسے کہ حدیث میں بھی اس معنی میں استعمال ہوا ہے، جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے، عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم خادم کا کس حد تک جرم معاف کریں؟ یعنی بار بار غلطیاں کرتے ہیں، وہ کتنی دفعہ معاف کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ اس نے پھر وہی بات کہی، یعنی اپنا سوال دہرایا۔ آپ پھر خاموش رہے۔ جب تیسری مرتبہ اس نے اپنا سوال دہرایا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر روز 70 مرتبہ اپنے غلام کو معاف کرو، اس سے درگزر کرو۔ پھر اسی طرح اس کا ایک معنی ہے کسی چیز کو چھوڑنا اور اس کو ختم کرنا۔ اسی طرح ایک اور معنی ہے آسانی پیدا کرنا، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، کہ اللہ تمہارے لیے آسانی پیدا کرتا ہے، تنگی پیدا نہیں کرتا۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب انسان وضو کے قابل نہیں ہوتا یا وضو کرنا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے تیمم کی سہولت پیدا کرتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی شخص کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو اس کو بیٹھ کر پڑھنے کی اجازت دیتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی شخص رمضان میں روزے نہیں رکھ سکتا تو رمضان کے بعد اس گنتی کو پورا کرنے کی رخصت اور اجازت دیتے ہیں۔ پھر اسی طرح اس کا ایک معنی زائد چیز، یعنی عفو کہتے ہیں زائد چیز کو، اور یہ کثرت اور اضافے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بندوں کی نیکیوں کو کئی گنا بڑھا دیتے ہیں، یعنی ان کے حق سے کہیں زیادہ ان کو عطا کرتے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ اس کا یہ عفو و کرم دو طرح کا ہے، ایک عام ہے اور ایک خاص ہے۔ عام تو اس کا ساری مخلوق کے لیے ہے، کیونکہ اگر ہر روز ہونے والے گناہوں کی مقدار کو دیکھا جائے، دنیا میں جتنے بھی فتنے فساد ہو رہے ہیں اور لوگ دن رات گناہوں میں جکڑے ہوئے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ ان سے درگزر نہ کرے، انہیں ہر روز معاف نہ کرے، تو ان میں سے ایک بھی زندہ نہ رہے۔ انسان کیا، جانور بھی، کوئی جاندار اس زمین کے اوپر، اس پلانٹ کے اوپر باقی نہ رہے، لیکن وہ سب سے عفو درگزر کر رہا ہے۔ اسی طرح اس کا ایک خاص عفو ہوتا ہے، خاص معافی ہوتی ہے، وہ اس کے ان بندوں کے لیے ہوتی ہے جو توبہ کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اس کی طرف رجوع کرتے ہیں، نیکیوں کے ساتھ اپنی برائیوں کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں، اچھے اعمال کے ذریعے اپنے رب کو راضی کرتے ہیں، تو رب
ان سے بھی درگزر کرتا ہے اور بہت خوبصورتی کے ساتھ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا، اور اللہ ہمیشہ سے بے حد معاف کرنے والا، نہایت بخشش فرمانے والا ہے. ایک اور جگہ آتا ہے ان اللہ لعفو غفور، یقیناً اللہ ضرور نہایت درگزر کرنے والا، بخشش فرمانے والا ہے. اب ہم دیکھیں گے کہ کس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندوں سے درگزر کرتے ہیں قرآن مجید کی مختلف آیات کی روشنی میں. سورۃ الشورى میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اور وہی ہے جو اپنے بندوں سے توبہ قبول کرتا ہے، یعنی جب وہ اس کی طرف پلٹتے ہیں، رجوع کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں تو وہ ان کو معاف کر دیتا ہے اور برائیوں سے درگزر کر جاتا ہے اور جانتا ہے جو تم کرتے ہو. یعنی اس کو سب پتا ہے کہ تمہاری غلطیاں کیا ہیں، کتنی ہے، کس مقدار کی ہیں، کس ارادے سے ہیں اور کس کے ساتھ کوئی زیادتی کی گئی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ معاف فرما دیتا ہے. اور گناہ کتنے بھی زیادہ ہوں، یعنی تعداد میں یا کوانٹٹی میں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سب کو معاف کر سکتا ہے. اس کے لیے معاف کرنا کچھ بھی مشکل کام نہیں. ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب تبارک و تعالی سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندو تم سب دن رات گناہ کرتے ہو، اور یہ ایک حقیقت ہے، اور میں سارے گناہوں کو بخشتا ہوں، تو تم مجھ سے بخشش مانگو میں تمہیں بخش دوں گا، یعنی مجھ سے معافی طلب کرو میں تمہیں معاف کر دوں گا. اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہت سے گناہوں سے تو بغیر معافی کے بھی درگزر فرماتے رہتے ہیں، اور بعض اوقات بندے کو کسی مشکل میں ڈالتے بھی ہیں تو اس لیے تاکہ بندہ آئندہ بڑی غلطیاں کرنے سے بچ جائے. حقیقت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہت زیادہ باتوں سے درگزر فرماتا ہے. بعض اوقات انسان اپنی ہی غلطیوں کی وجہ سے مشکل میں پھنس جاتا ہے، لیکن ایسے مواقع بہت کم ہوتے ہیں، کیونکہ بہت سی غلطیاں ایسی ہیں کہ جن پر اللہ تعالیٰ مواخذہ فرماتا ہی نہیں، ان کو ویسے ہی معاف کر دیتا ہے اپنے عفو و کرم کی بنا پر، اپنی رحمت، شفقت، محبت اور رأفت کی بنا پر وہ اپنے بندوں سے صرف نظر کرتا رہتا ہے. اور کبھی انسان کے اپنے ہاتھوں کا کیا جب اس کے سامنے آتا ہے تو وہ بھی انسان کو دراصل آئندہ کے لیے مزید غلط کام کرنے سے روکنے کے لیے ہوتا ہے. فرمایا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، اور جو بھی تمہیں کوئی مصیبت پہنچی تو اس کی وجہ سے جو تمہارے ہاتھوں نے کمائی کی، یعنی تمہاری اپنی غلطیاں ہوتی ہیں جو تمہارے سامنے آتی ہیں. وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور وہ بہت زیادہ سے ویسے ہی درگزر کر جاتا ہے، یعنی ان پر پکڑتا ہی نہیں، ان کو بن کہے ہی معاف کر دیتا ہے. پھر اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ انسان کے عیبوں پر، اس کی غلطیوں پر، اس کے قصوروں پر پردہ بھی ڈالتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ ستیر یحب الستر، یقیناً اللہ تعالیٰ پردہ پوش ہے اور پردہ پوشی کو پسند فرماتا ہے، یعنی بندوں کے گناہوں کو ڈھانپتا رہتا ہے، چھپاتا رہتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ خود بھی پردہ پوشی فرماتا ہے اور بندوں سے بھی چاہتا ہے کہ وہ دوسروں کی پردہ پوشی کریں. ایک اور روایت میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جس بندے کی دنیا میں پردہ پوشی فرمائی ہے، یعنی اس کے گناہ کو ڈھانک دیا ہے، کسی کو پتہ نہیں چلنے دیا، تو اللہ تعالیٰ اس گناہ سے قیامت کے دن بھی بندے کو محفوظ رکھے گا، یعنی اس کی پردہ پوشی فرمائے گا. یہ ہے ہمارا رب العفو، جو بڑا ہی درگزر کرنے والا ہے. ایک آدمی نے ابن عمر سے پوچھا کہ تم نے سرگوشی کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طرح سنا ہے؟ انہوں نے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ایک شخص اپنے رب سے قریب ہوگا یہاں تک کہ اپنا ہاتھ اس پر رکھ کر فرمائے گا کیا تو نے فلاں اور فلاں برے کام کیے تھے؟ وہ عرض کرے گا جی ہاں. وہ پھر پوچھے گا اور تو نے فلاں فلاں برے کام بھی کیے تھے؟ وہ عرض کرے گا جی ہاں. غرض اللہ تعالیٰ پہلے سارے گناہوں کا اقرار کرائیں گے، پھر فرمائیں گے میں نے دنیا میں تیرے گناہوں پہ پردہ ڈالا، میں آج بھی اس کو بخش دیتا ہوں. کتنا مہربان، رحمان اور رحیم ہے ہمارا رب. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ گناہ کو ظاہر کرنے کو پسند نہیں کرتے،
یعنی کسی کے لیے بھی پسند نہیں کرتے کہ وہ دوسروں کے عیب اچھالے، اور خود بندے کے لیے بھی یہ پسند نہیں کرتے کہ وہ اپنے عیبوں کو خود کھولے یا ان کا ذکر کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری تمام امت کو معاف کر دیا جائے گا سوائے گناہوں کو کھلم کھلا کرنے والوں کے۔ اور گناہوں کو کھلم کھلا کرنے میں یہ بات بھی شامل ہے کہ ایک شخص رات کو کوئی گناہ کا کام کرے اور اس کے باوجود کہ اللہ تعالیٰ اس کے اس گناہ کو چھپا دے، مگر صبح ہونے پر وہ کہنے لگے کہ اے فلاں، میں نے کل رات فلاں فلاں گناہ کا کام کیا تھا، یعنی اپنا گناہ خود اپنے منہ سے بول کر لوگوں کو بتانے لگے۔ رات گزر گئی تھی، اس کے رب نے اس کا گناہ چھپائے رکھا، لیکن جب صبح ہوئی تو وہ خود اپنے منہ سے اپنے عیب کھولنے لگا۔ تو اللہ سبحانہ تعالی ہم پر خود ہم سے بھی زیادہ مہربان ہے، یعنی ہم خود بھی اپنی وہ بھلائی نہیں جانتے، ہم خود بھی اپنے اوپر وہ احسان نہیں کرتے جو اللہ سبحانہ تعالی ہم پر احسان فرماتا ہے، اور اس کا احسان اس سے بھی آگے درجے کا ہے، اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے گناہوں کو مٹانے کا انداز اور کیا ہے۔ یعنی کچھ گناہ تو ایسے ہیں کہ جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ خود اپنی رحمت سے ہی معاف کر دیتا ہے، لیکن اس کے علاوہ اس نے معافی کے کچھ اور طریقے بھی ہمیں بتائے ہیں۔ مثلا قرآن مجید سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ایمان اور تقوی گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، اگر اہل کتاب ایمان لے آتے اور تقوی کی روش اختیار کرتے تو ہم ان سے ان کی برائیاں دور کر کے انہیں نعمتوں والے باغات میں داخل کرتے۔ تو گویا جو شخص ایمان لے آتا ہے اور جو شخص اللہ سے ڈرنے لگتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی پچھلی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اسی لیے جو شخص نیا مسلمان ہوتا ہے اس کے لیے اسلام لانے کا دن ایسے ہی ہوتا ہے جیسے اس دن وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ اس کی پچھلی زندگی کے سارے گناہ اور قصور یا قلم معاف کر دیے جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح اسلام لانا، ہجرت کرنا تمام سابقہ گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرو بن العاص سے فرمایا، کیا تم نہیں جانتے کہ اسلام گزشتہ سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے؟ یعنی یہ اسلام لانے کا سب سے پہلا انعام ہے کہ انسان کو بالکل دھو کر پاک صاف کر دیا جاتا ہے، صرف اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ کہنے سے۔ پھر اسی طرح نیکی کا کوئی بھی کام، چھوٹا ہو یا بڑا، اگر انسان اس نیت سے کرتا ہے کہ یا رب اس کی وجہ سے تو میرے پچھلے گناہ اور قصور معاف کر دے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ ایسا ضرور کرے گا۔ ہم سب اپنے آپ کو خوب پہچانتے ہیں، ہم سب کو معلوم ہوتا ہے کہ ہم نے کہاں، کس کے ساتھ یا خود اپنے ساتھ کیا کیا غلطی کی، کیا قصور کیا، کیا گناہ کیا، اور پھر ہمارے اندر ایک گلٹ پیدا ہونے لگتی، اور پھر بعض اوقات وہ گلٹ اتنی بڑھ جاتی ہے کہ انسان ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس ڈپریشن سے مایوسی جنم لیتی، اس مایوسی سے انسان بالکل بیکار ہو کے بیٹھ جاتا ہے، وہ کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ یہ زندگی ایک بہت بڑی نعمت ہے، ایک ہی بار ملی ہے، اس کو بیکار کیسے ضائع کیا جا سکتا ہے؟ کوئی اور چانس تو ہے نہیں دوبارہ دنیا میں آنے کا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بندوں سے کیا چاہتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کو بھرپور طریقے سے گزارے، دنیا میں بھی اپنا ایک خاص رول پلے کریں جس کے لیے اللہ نے ان کو پیدا کیا، اور اسی طرح اپنی آخرت کو بھی بہترین بنائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے تمام لوگوں کے لیے اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیے ہیں، اور کیا کہ پچھلی زندگی کے کوئی بھی کسی بھی قسم کے جو بھی گناہ ہوں ان کے عوض اسی قسم کی نیکیاں کر لی جائیں۔ جب بھی کوئی غلطی یاد آئے کہ اوہ میں نے فلاں خطا کی تھی، فلاں غلطی کی تھی، میں نے اپنا وقت ضائع کر دیا، میں نے فلاں کو اذیت دی، کوئی بھی، تو فوراً اس وقت انسان کوئی نہ کوئی نیکی کا کام کرے، توبہ استغفار کرے، صدقہ خیرات کرے، نماز پڑھے، اگر کسی کے ساتھ زیادتی کی تو اس کے ساتھ حسن سلوک کر دے، تو وہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی مثال جو برائیاں کرنے کے بعد نیکیاں کرتا ہے اس آدمی کی طرح ہے جس پر ایسی تنگ زرہ ہو کہ جس نے اس کا گلا گھونٹ رکھا ہو، یعنی لوہے کا جو لباس ہے وہ اس نے پہنا ہو اور وہ اس کو بہت ٹائٹ ہو. ایسا آدمی جب نیکی کرتا ہے تو اس کا ایک کڑا ٹوٹ جاتا ہے، پھر دوسری نیکی کرتا ہے تو دوسرا ٹوٹ جاتا ہے، تیسری تو تیسرا، اور اس طرح ساری زرہ ٹوٹ ٹوٹ کر زمین پر گر جاتی ہے اور وہ آزاد ہو جاتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو وہ گناہ اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگاتے ہیں. اگر توبہ کر لیتا ہے تو دل پھر چمک اٹھتا ہے، ورنہ وہ نقطہ پھیلتے پھیلتے سارے دل کو سیاہ کر دیتا ہے. اسی طرح انسان کے اوپر اتنا بوجھ بڑھ جاتا ہے، اتنی مشکل اس کے لیے ہو جاتی ہے اگر اس کے گناہ جمع ہوتے رہیں کہ وہ انسان سر اٹھانے کے قابل نہیں رہتا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے وعدہ کرتا ہے کہ اگر وہ اب نیکی کے کام شروع کر دے تو اس کے پچھلے سارے بوجھ ہٹ جائیں گے. حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنی ماضی پر جتنا بھی افسوس کرے کم ہے، لیکن محض افسوس فائدہ نہ دے گا، کیونکہ بہت سے لوگ نیکی میں شرمندگی کے مارے آگے نہیں بڑھتے کہ میں اتنا کچھ غلط کر چکا ہوں، اب میری توبہ کیسے ہوگی، اور میں نیکی کروں بھی تو اس کا کیا فائدہ، اور شیطان اس کو بار بار مایوس کرتا ہے. ایسے میں مایوسی کی ضرورت نہیں ہے. انسان کو چاہیے کہ وہ آج میں جیے، ماضی میں نہیں جیے. جو ہو چکا سو ہو چکا، وہ ہاتھ سے نکل چکا، اب اس کا ازالہ تو کیا جا سکتا ہے. تو ہمارے رب سبحانہ وتعالی نے اتنا خوبصورت دین ہمیں دیا، اتنی بہترین رہنمائی ہمیں دی کہ جس سے ہم دنیا اور آخرت دونوں کے بوجھوں اور غموں سے آزاد ہو سکتے ہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ برائی کے بعد فوراً نیکی کر لینی چاہیے تاکہ وہ فوراً صاف ہو جائے. ابو ذر کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی وصیت کیجیے. آپ نے فرمایا، اگر تم سے کوئی گناہ ہو جائے تو اس کے بعد کوئی نیکی کر لیا کرو، وہ اس کو مٹا دے گی. وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا. میں نے عرض کیا، کیا لا الہ الا اللہ کہنا نیکیوں میں شامل ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ تو سب سے افضل نیکیوں میں سے ہے. یعنی اتنا تو ہر کوئی کر سکتا ہے. مطلب جس وقت بھی دل گھبرانے لگے فوراً انسان کہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. تو یہ لا الہ الا اللہ کہنا اس کے دل کا غم دور کر دے گا، اس کا بوجھ دور کر دے گا، اور اس کی غلطی کے احساس جرم کو ختم کر دے گا، اور اس طرح انسان بوجھ سے آزاد ہو جائے گا. پھر اسی طرح وضو کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اچھی طرح وضو کیا تو اس کے بدن کے تمام گناہ جھڑ جاتے ہیں، یہاں تک کہ ناخنوں کے نیچے سے بھی گناہ نکل جاتے. اور ویسے بھی انسان جب وضو کرتا ہے تو اس کو ایک پاک صاف ہونے کا احساس ہوتا ہے، اور بوجھ کے ہٹنے کا، اور ایک سکون کا احساس ہوتا ہے. تو اس لیے انسان کو جب بھی ایسی کوئی کیفیت ہو کہ جس میں وہ بہت بوجھل محسوس کر رہا ہو تو اٹھ کے وضو کر لینا چاہیے. پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ہر نماز کا وقت شروع ہوتا ہے تو ایک منادی کرنے والے کو بھیجا جاتا ہے. وہ اعلان کرتا ہے، آدم کے بیٹو اٹھو، اس آگ کو بجھا دو جو تم نے اپنے نفسوں کے لیے جلائی ہے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالی نے بندوں کے اوپر ظلم نہیں کیا، یہ انسانوں کے اپنے گناہ ہیں جو جہنم کی شکل میں اس کے سامنے آئیں گے. تو اللہ تو سبحانہ وتعالی دن میں کئی بار ہمیں موقع دیتے ہیں کہ دو نمازوں کے بیچ میں ہم جو بھی آگ جلائیں اگلی نماز کے وقت اس کو بجھا ڈالیں. لیکن ہم میں سے اکثر لوگ اس پروویژن سے، اس اتنی بہترین چیز سے فائدہ نہیں اٹھاتے. تو لوگ کھڑے ہوتے ہیں، وضو کرتے ہیں تو ان کی آنکھوں کے گناہ جھڑتے ہیں. جب وہ نماز پڑھتے ہیں تو اس وقت کی نماز اور سابقہ نماز کے بیچ کے عرصے میں ہونے والے گناہ اس کے بخش دیے جاتے ہیں. اور تمام نمازوں میں اسی طرح ہوتا ہے. جب لوگ سوتے ہیں تو وہ بخشے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی رات کو بالکل صاف ستھرے نہا دھو کر سکون سے سوتے ہیں، یعنی گناہوں سے نہا دھو کر. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بعض لوگ بھلائی کی حالت میں رات گزارنے والے ہیں اور بعض شر میں لتھڑ کر، یعنی جو رات کی نماز نہیں پڑھ کے سوتے یا اللہ کا ذکر کر کے نہیں سوتے، وہ دن بھر کے گناہ اپنے اوپر لے کے سوتے ہیں اور بنائیوں میں ہی لتھڑے رہتے ہیں، ایسے جیسے کوئی شخص غلاظتوں میں سو رہا ہو. تو ایسا کرنا دراصل اپنے ساتھ خود ظلم کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے کوئی موقع ایسا نہیں چھوڑا کہ جس میں بندوں کو معاف کرنے کا کوئی نہ کوئی طریقہ نہ رکھا ہو، لیکن اگر بندے اس سے فائدہ نہ اٹھائیں
تو وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں. اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا. پھر اسی طرح 5 نمازیں. ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر کسی کے دروازے پر ایک نہر ہو اور وہ دن میں 5 مرتبہ اس میں نہائے تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہ جائے گا؟ تو لوگوں نے کہا کوئی بھی میلا نہیں رہے گا جو 5 دفعہ دن میں نہائے. تو آپ نے فرمایا یہی مثال نمازوں کی ہے. جب بھی انسان سے کوئی خطا سرزد ہوتی ہے پھر وہ دعا مانگتا ہے اور مغفرت مانگتا ہے تو اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے، اس کی خطائیں معاف کر دی جاتی ہیں. تو آپ دیکھیے کہ دن میں اگر انسان 1 دفعہ نہا لے، یعنی شاور لے لے، تو بہت ہلکا پھلکا محسوس کرتا ہے. اگر 2 دفعہ لے لے تو اور بھی زیادہ پرسکون ہو جاتا ہے. تو کہا یہ کہ دن میں 5 مرتبہ، تو یہ دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھنا گویا 5 مرتبہ نہانا ہے. تو ایسا شخص ہر طرح کے گناہوں سے ساتھ کے ساتھ پاک ہوتا چلا جاتا ہے. پھر اسی طرح مسجد کی طرف جانا، نماز کا انتظار کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جس کے سبب اللہ تعالیٰ خطاؤں کو معاف کر دیتے ہیں، مٹا دیتے ہیں، گناہوں کو دور کر دیتے ہیں؟ صحابہ نے کہا ضرور بتائیے. آپ نے فرمایا ناپسندیدہ حالات میں وضو کرنا، یعنی جب وہ مشکل لگ رہا ہو. مسجد کی طرف زیادہ قدم اٹھانا، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، یہ سب تمہارے لیے رباط ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور جو ایمان اور احتساب کے ساتھ لیلۃ القدر میں قیام کرے اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں. پھر اسی طرح آپ نے فرمایا صدقہ کرنا اور آدھی رات کو نماز پڑھنا گناہوں کو دور کرتا ہے. حج کرنا، فرمایا ان الحج یہدم ما کان قبلہ، حج گزشتہ سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. پھر حج کے موقع پر یا عمرے کے طواف کے موقع پر حجر اسود اور رکن یمانی کو چھونا، آپ نے فرمایا ان دونوں کا استلام گناہوں کو بالکل مٹا دیتا ہے. خطائیں بالکل سب گر کے جھڑ جاتی ہیں اور انسان صاف ستھرا ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح ذکر اذکار کرنا، لا الہ الا اللہ کا تو ہے ہی، اسی طرح باقی تسبیحات پڑھنا، سبحان اللہ و بحمدہ پڑھنا انسان کے گناہوں کو کثرت کے باوجود معاف کروا دیتے ہیں، خواہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو. پھر اسی طرح لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا، نماز کے بعد کی تسبیحات پڑھنا، ذکر کی مجلس میں شرکت کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی جماعت اکٹھی ہو کر اللہ کا ذکر کرتی ہے، لوگ اکٹھے بیٹھ کر اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اکٹھے بیٹھنے کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا ہوتی ہے، تو آسمان سے ایک منادی آواز لگاتا ہے کہ تم اس حال میں کھڑے ہو کہ تمہارے گناہ معاف ہو چکے ہیں اور تمہارے گناہ نیکیوں میں بدل دیے گئے ہیں. پھر اسی طرح توبہ کے ذریعے گناہ معاف ہوتے ہیں کہ انسان باقاعدہ اپنے لیے اللہ تو سبحانہ تعالیٰ سے معافی مانگے، اور پھر توبہ بھی گناہوں کو نیکی سے بدل دیتی ہے. حدیث میں آتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کر لینے والا، پلٹ آنے والا، اپنی اصلاح کر لینے والا ایسا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں تھا. اس طرح اللہ تعالیٰ اس کو مٹا کے صاف فرما دیتا ہے. پھر توبہ جو ہے وہ گناہ کرنے والے کے دل کو چمکدار بنا دیتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن جب گناہ کرتا ہے تو دل پہ سیاہ دھبا پڑتا ہے، اگر توبہ کر لے اور آئندہ کے لیے باز آ جائے اور استغفار کرے تو اس کا دل چمک کر صاف ہو جاتا ہے، یہ دھبا دور ہو جاتا ہے. اور اگر اور زیادہ گناہ کرے تو دھبا اور سیاہ ہو جاتا ہے، اور یہی وہ زنگ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہ ان کے دل زنگ آلود ہو گئے ان کے اپنے گناہوں کی وجہ سے جو یہ کرتے رہتے ہیں. پھر اسی طرح بعض اوقات بندہ نماز میں، ذکر میں، صدقے میں، باقی نیکیوں میں سستی کرتا ہے، کوتاہی کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی آزمائش بھیجتا رہتا ہے بندے پر تاکہ بندے کا دل نرم ہو اور بندہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رغبت کرے. اسی لیے فرمایا کہ ہر دکھ، تکلیف، رنج، غم گناہوں کو مٹاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مومن آدمی کو کوئی بھی تکلیف یا کوئی بھی بیماری یا رنج، حتیٰ کہ کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس سے اس کے گناہوں کا کفارہ کر دیا جاتا ہے. پھر آزمائشیں گناہوں سے پاک کرنے کا ذریعہ ہوتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن مرد اور عورت پر ہمیشہ آزمائش آتی رہتی ہے، کبھی اس کی ذات میں، کبھی اولاد میں، کبھی مال میں، یہاں تک کہ جب وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرتا ہے تو گناہوں سے پاک ہوتا ہے.
پھر اسی طرح بیماریاں گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ بنتی ہیں. پھر جب آزمائش آتی ہے اور بندہ اس پر شکوہ شکایت نہیں کرتا، الحمدللہ کہتا ہے، تو اس سے بھی انسان گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح اگر کسی پر حد جاری ہو جائے تو وہ کبیرہ گناہ بھی انسان سے معاف ہو جاتا ہے. تو جب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت کو اچھی طرح پہچان جائیں تو ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے پھر دعائیں کریں، عافیت مانگیں، عفو درگزر مانگے. خصوصاً رمضان کی تاک راتوں میں اللہم انک عفو، اللہ کے اس نام کا واسطہ دے کر دعا کرے کہ اے اللہ تو خوب معاف کرنے والا ہے، تحب العفو، تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، تجھے محبت ہے اس سے کہ تو معاف کرے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ انتقام لینے اور سزا دینے اور بندے کو ٹارچر کرنے سے کو پسند نہیں کرتا، بلکہ اس کے برعکس اسے معاف کرنا پسند ہے. تحب العفو فاعف عنی، تو مجھے معاف کر دے، تو مجھ سے درگزر کر. تو انشاءاللہ اگر اس دعا کو کثرت کے ساتھ پڑھا جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف فرما دیں گے. اسی طرح ایک اور دعا، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، اور ہم سے درگزر کر اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، تو ہمارا مولا ہے، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما. پھر اسی طرح عافیت جیسی نعمت کی اہمیت جان کر خصوصاً اس کے لیے دعا کرنا. ایک مرتبہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو خطبہ دیا، فرمایا اسی جگہ گزشتہ سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کھڑے ہوئے تھے. یہ کہہ کر ابوبکر رو پڑے. پھر فرمایا اللہ سے درگزر اور عافیت کی درخواست کیا کرو، کیونکہ یقین یعنی ایمان کے بعد عافیت سے بڑھ کر کوئی نعمت کسی کو نہیں دی گئی. تو ہمیں بھی یہ دعا مانگنی چاہیے، اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی. صبح و شام کی جو دعائیں بتائی گئی ہیں ان میں سے یہ دعا بھی ہے، جس میں آگے مزید کچھ چیزیں بھی شامل ہیں، لیکن مقصد یہی ہے کہ انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے عفو درگزر کی درخواست کرتا رہے. پھر میت کے گناہوں کی معافی میں بھی خصوصاً اس سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے عفو درگزر کی درخواست کی جاتی ہے. اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ. یہ دعا طویل ہے لیکن شروع میں آتا ہے جس کا معنی ہے کہ اے اللہ اس میت کو بخش دے، اس پر رحم فرما، اسے عافیت عطا فرما اور اس کو معاف کر دے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ معاف کرنے کو پسند کرتا ہے. پھر جب ہم اللہ تعالیٰ کی صفت کو محسوس کریں تو ہم اپنے اندر بھی اس خوبی کو لائیں، یعنی ہم بندوں کو معاف کرنے والے ہوں. ایک طرف تو اپنے گناہوں کے وزن کو محسوس کریں، گناہوں کی معافی مانگتے رہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی معاف کر دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس پر رحم نہیں کرتا، جو معاف نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرتا. حقیقت یہ ہے کہ کوئی شخص ایسا نہیں کہ جس نے دوسروں کے ساتھ زیادتی نہ کی ہو یا اس پر کسی نے زیادتی نہ کی ہو. بعض زیادتیاں چھوٹی ہوتی ہیں اور بعض بڑی ہوتی، اور جب کوئی آپ کو کسی بھی طرح سے تکلیف دے، آپ کا حق چھینے، آپ پر زیادتی کرے، تو پھر انسان کو بعض اوقات ایسی تکلیف پہنچتی ہے کہ انسان معاف نہیں کر سکتا، اور انسان کا دل بھی بہت دکھی ہو جاتا ہے. لیکن پھر بھی انسان اپنی خاطر دوسروں کو معاف کر دے کہ یا اللہ میں چاہتا ہوں تو مجھے معاف کر دے، اس بنا پر میں دوسرے ہر شخص کو جس نے میرے ساتھ کوئی بھی زیادتی کی ہو میں سب کو معاف کر رہا ہوں. حقیقت یہ ہے کہ معاف کرنے سے عزت میں اضافہ ہوتا ہے، بندوں کے ہاں بھی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں بھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ مال کو کم نہیں کرتا، معاف کرنے سے اللہ تعالیٰ بندے کی عزت میں اضافہ کرتے ہیں، اور جو اللہ کے لیے جھک جاتا ہے، تواضع اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بلندی عطا کرتے ہیں. کیونکہ بعض اوقات ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ اس طرح تو لوگ ہمیں دبا جائیں گے اور لوگ ہمارا حق مار جائیں گے، تو ہم یعنی کہ لوگوں کو دبانے کے لیے سختی کا رویہ اختیار کریں. تو نہیں، جب انسان اللہ کی خاطر تواضع اختیار کرتا ہے اور لوگوں کی غلطیوں سے درگزر کر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بلند فرماتے ہیں. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص صفت بتائی گئی ہے کہ وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ.
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے اہل کتاب بے شک تمہارے پاس ہمارا رسول آیا جو تمہارے لیے ان بہت سی باتوں کو کھول کر بیان کرتا ہے جو تم چھپایا کرتے تھے اور بہت سی باتوں سے درگزر کر جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنا عرصہ مدینہ میں رہے ہیں آپ کو منافقین اور یہود کی طرف سے مختلف طرح کی اذیتوں اور دکھوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ کس طرح عبداللہ بن ابی جیسا شخص جس نے آپ کو بہت زیادہ اذیت دی تھی، جب اس کے بیٹے نے آپ سے درخواست کی کہ آپ اس کا جنازہ پڑھا دیں اور اپنا کرتا اس کو کفن کے طور پر دیں، تو آپ اس کے لیے بھی تیار ہو گئے. اور پھر فتح مکہ کے موقع پر آپ نے اپنی جان کے دشمنوں کو معاف کر دیا اور ان سے درگزر کی. فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج تم میں سے کسی کی کوئی پکڑ نہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کو آپ کے گھر سے نکالا تھا اور آپ کو طرح طرح کی اذیتیں دی تھی، آج آپ ان سب کو معاف کر رہے ہیں. یہ ہیں ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہمیں انہی کے راستے پر چلنا ہے اور لوگوں کی غلطیوں سے درگزر کرتے چلے جانا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم باہر والوں کو تو معاف کر دیتے ہیں لیکن خود اپنے گھر والوں کو معاف نہیں کر سکتے، اپنے بہن بھائیوں کو معاف نہیں کرتے، بعض اوقات اپنے ہی بچوں کو معاف نہیں کرتے. اور جو جتنا قریبی ہوتا ہے اس کی بے رخی، اس کی تکلیف اتنی زیادہ انسان کو دکھ دیتی، اس لیے انسان کے لیے وہ صدمہ ناقابل برداشت ہو جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم، بے شک تمہارے ازواج اور اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں. یعنی اس حد تک تمہارے اور ان کے بیچ میں مشکل ہے، تعلقات کی خرابی ہے یا زیادتیاں ہیں آپس کی. فاحذروہم، ان سے بچ کے رہو، محتاط رہو. لیکن زندگی کی گاڑی چلانے کے لیے وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، لیکن اگر تم معاف کر دو، درگزر کرو، بخش دو، تو یاد رکھو کہ اللہ بھی غفور الرحیم ہے. اگر تم ان کو معاف کرتے چلے جاؤ گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا. پھر اسی طرح گھر والوں کو بھی اس کی تلقین کرنی چاہیے کہ وہ بھی ایک دوسرے کو معاف کر دیں اور ایک دوسرے سے بدلہ نہ لے. پھر اسی طرح خادموں سے درگزر کرنے کے بارے میں آپ نے فرمایا دن میں 70 بار معاف کرو ان کو. پھر جسمانی تکلیف پر بھی معاف کرتے ہیں، اور مختلف طرح سے درگزر کرنے کی مثالیں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ملتی ہیں. انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا، آپ کے جسم مبارک پر نجران کی بنی ہوئی چادر تھی. اتنے میں ایک دیہاتی آیا، اس نے آپ کی چادر پکڑ کر اتنی زور سے کھینچا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مونڈے پر دیکھا کہ اس زور سے کھینچنے کی وجہ سے نشان پڑ گیا ہے. اس نے کہا محمد مجھے اس مال میں سے دیجیے جو اللہ نے آپ کو دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف متوجہ ہوئے، دیکھ کر مسکرائے. اپنے آپ کو اس جگہ رکھ کر دیکھیں کہ کوئی آپ کا دوپٹہ کھینچے یا کپڑا کھینچے تو آپ پلٹ کر کیسے دیکھیں گے اس کو. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور عفو درگزر کی عادت، آپ اسے دیکھ کر مسکراتے ہیں اور آپ اسے دینے کا حکم دیتے کہ اسے کچھ دے دیا جائے. اسی طرح ایک اور واقعہ بھی ہمیں سیرت میں ملتا ہے. عبداللہ بن ابو بکر سے مروی ہے کہ وہ ایک عربی شخص سے بیان کرتے ہیں، اس نے کہا حنین والے دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹکرا گیا، میرے پاؤں میں بھاری جوتی تھی، میں نے آپ کے پاؤں کو رون ڈالا، آپ کے ہاتھ میں ایک کوڑا تھا تو آپ نے اس سے مجھے چوکا دیا اور کہا بسم اللہ، تم نے مجھے تکلیف دی ہے. اس نے کہا کہ میں نے رات بھر اپنے نفس کو ملامت کی کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی، سو نہیں سکا اس غم میں. اور وہ رات میں نے ایسی گزاری کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ مجھ پہ کیا گزرا. جب صبح ہوئی تو ایک آواز دینے والا آواز دے رہا تھا اور وہ میرا نام لے رہا تھا. میں نے کہا اللہ کی قسم یہ تو وہی بات ہوئی جو کل ہو گئی تھی مجھ سے، اب کیا ہوگا؟ اور پریشان ہوا. تو بلانے والے نے کہا کہ تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا. وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. آپ نے فرمایا کہ کیا تم وہی ہو جس نے کل میرا پاؤں روندا تھا اور مجھے تکلیف دی تھی اور میں نے آپ کو کوڑے کا کچوکا لگایا تھا؟ اس نے کہا جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ میں ہی ہوں.
تو آپ نے فرمایا یہ لو تمہارے لیے 80 گائے ہیں، 80 گائے اس کے بدلے میں کیونکہ میں نے تمہیں اپنے کوڑے سے کچوکا لگایا تھا. یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاف کرنا، درگزر کرنا. لیکن ہم اپنے طرز عمل کو دیکھیں کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر معاف کرنا تو دور کی بات، اگر بدلہ لیں تو اس سے بھی کئی گنا جب تک زیادہ نہ لیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا بدلہ ابھی ہوا ہی نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی تکلیف دینے والی باتوں کو بھی سن کر درگزر فرمایا کرتے تھے، اور پھر جان کے دشمنوں سے درگزر کرتے، ظلم کرنے والوں کو معاف کر دیتے. نہ صرف یہ کہ معاف کرتے بلکہ ان کو دعا بھی دیتے بعض اوقات. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو بھی اس بات کی تلقین کرتے کہ وہ دوسروں کو معاف کر دیں. ہم بھی آپ ہی کی امت کے لوگ ہیں، ہم سب کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھیں تاکہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں معاف کر دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ناظرین، پروگرام اللہ کے خوبصورت نام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر